محمد فیروز سعودی عرب سے، کسی کے ادھار پیسے واپس کیسے لوٹاؤں؟ میں 4 سال سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن ان کا پتہ وغیرہ کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ان کے پیسے آپ محفوظ کر لیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آ جائیں گے۔ اور اگر بالکل ہی نا امید ہو جائیں کہ اب ناممکن ہے اس بندے کا پتہ چلانا، پوری ایڑی چوٹی کا پہلے تو زور لگا لیں، پھر بھی کوئی ساری امیدیں جب بالکل ختم ہو جائیں تو پھر آپ ان کے کسی ریلیٹیو، جو ظاہر ریلیٹیو کا پتہ چل جائے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا، نہ وہ مل رہے ہیں نہ کوئی ریلیٹیو مل رہا ہے، تو پھر اتنی رقم آپ ثواب کی نیت، ان کی طرف سے ثواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے بہتر ہے رکھ لیں، بس جب آ جائیں دے دیں گے، مرنے لگیں تو پھر بتا دینا بھائی اتنی رقم فلاں کی تھی مجھے ملا نہیں تو یہ رقم صدقہ کر دو۔ کیا یوٹیوب پر آنا جائز ہے؟ جائز ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کس کے لیے؟ خواتین کے لیے اگر بات پوچھی جا رہی ہے تو جوان عورت کے لیے بے پردہ ہو کے کہیں بھی آنا درست نہیں ہے، پردے کے ساتھ آنے کی گنجائش ہے۔ کیا بچے کی پیدائش پر شوہر کا بیوی کو تحفہ دینا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب مجھ سے گناہ ہوا ہے، گھر پر لڑائی ہوئی تھی اور میری امی نے قرآن کا واسطہ دیا تو میں نے غصے کی حالت میں قرآن پھاڑ دیا، استغفر اللہ۔ میرے بھائی کوئی ہلکا کام کر لیا کرو، خدا کے بندو، تو سوال پڑھتے ہوئے بھی آدمی کپ کپانے لگتا ہے۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ ایمان کی تجدید بھی کریں اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نکاح کی تجدید بھی کریں، آپ نئے مہر کے ساتھ زوجہ سے دوبارہ نکاح بھی کریں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فیروز شیخ سعودی عرب سے، بیوی سے اظہار محبت کس طرح کریں؟ میں کوئی بھائی آپ کو اللہ آپ کو نیک صالح توفیق عطا فرمائے۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، فون پر حال چال تو پوچھ لیتا ہوں لیکن محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے اظہار محبت کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں، محبت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن ہر ایک کے اظہار کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گفٹ دے کے اظہار کر لیتے ہیں، کچھ زبان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہے نا منہ کے فائر کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں۔ شوہر اگر منہ سے ڈائلاگ نکالتا ہے آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے ایسے میاں سے زیادہ انسپائر ہوتی ہیں۔ وہ میاں جو بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہو اور اس کے علاوہ بھی اس کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے بھی لے جاتا ہو اور اس کو ٹائم بھی دیتا ہو، لیکن منہ سے یہ نہ پھوٹتا ہو کہ آئی لو یو، تو خواتین کو ایسے میاں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ عجیب کس حساب کتاب ہے بھائی؟ جو محبت کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے اپنے عمل سے، وہ تو زیادہ محبت کر رہا ہے، اور جو منہ سے بول رہا ہے اور اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا اس کو زیادہ ویلیو دے رہی ہے، کیونکہ جذباتی ہوتی ہے نا، دل نرم ہوتا ہے عورتوں کا تو باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ کا میاں اگر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے اور مناسب ٹائم بھی آپ کو دیتا ہے، کبھی کبھار آؤٹنگ پہ بھی لے کے نکل جاتا ہے اور کچھ جیب خرچی بھی دے رہا ہے آپ کو، تو اب اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر وہ آئی لو یو پہ ٹرخا کے رکھا ہوا ہے، اس نے بیسک حقوق پورے نہیں کر رہا، تو وہ آئی لو یو سے کچھ نہیں ہوتا پھر۔ بہرحال بیوی سے محبت کا اظہار آئی لو یو کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان سے کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن گھماتے، اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پھر اس سے پانی پیتے۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ اپنی بیگم سے کیسے محبت کا اظہار کریں۔ اس میں ہر عورت کی مزاج مختلف، ہر آدمی کا مزاج مختلف، اور ہر سوسائٹی کا کلچر دوسری سوسائٹی سے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کلچر والی چیزیں، اس میں شریعت نے کوئی ہمیں خاص محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں بتایا، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں۔ منہ سے پھوڑ دیں مجھے آپ سے محبت ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کہنے فون پہ گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے، ایک دفعہ بول دیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا فون نہیں آتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہ بول دیا کریں۔ آپ ہوتے نہیں ہوں گے لیکن ویسے بول دیا کریں کہ ہو جاتا ہوں، لیکن بہرحال ہوتے ہوں گے جبھی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ محبت کے اظہار کا طریقہ۔ محمد آصف مراد آباد سے پوچھتے ہیں اگر گھر میں نیم کا پیڑ ہو تو کیا اسے کاٹ سکتے ہیں؟ ہمارے چچا کے گھر میں ایک نیم کا درخت ہے، اب لوگ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ پیڑ مت کٹوانا، جبکہ وہ گھر میں لٹک رہا ہے اور گھر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ گھر میں لٹک رہا ہے، گھر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے تو کاٹ سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو ویسے درخت کاٹنا اچھا کام نہیں ہے شریعت کی نظر میں، درخت ایک برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہ تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے تو کاٹ سکتے ہیں، اور گھر کے اندر ہے اور آپ نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، بڑھانا ہے، کوئی کمرہ ومرہ بنانا ہے، تو پھر تو ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈوبتے ہوئے چاند کے وقت شادی کی تاریخ رکھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں بھائی، چاند ڈوب رہا ہے، دولہا نہیں ڈوب رہا کہیں بھی، اور یہ عجیب عجیب چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ کل میں کوئی کلپ سن رہا تھا، وہ محترم پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، گھر میں جھاڑو لگانے سے، رات کے وقت جھاڑو لگانے سے بے برکتی آتی ہے، کھڑے ہو کے شلوار پہننے سے نحوست آتی ہے، بیٹھ کے پگڑی باندھنے سے دولت چلی جاتی ہے۔ بھائی کہاں سے لا رہے ہو یار؟ عجیب ہی چیز ہے بھائی، آپ جیسے چاہیں پگڑی باندھیں، بیٹھ کے باندھیں، کھڑے ہو کے باندھیں، شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے بے برکتی نہیں آتی، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا بیلنس پورا نہیں ہوتا، تو کھڑے ہو کے جب شلوار پہنیں گے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑک نہ جائیں، تو جو بیلنس صحیح ہے ان کا، وہ کھڑے ہو کے شلوار پہنتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کی وہمی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ڈوبتے ہوئے چاند کے وقت شادی کی تاریخ کیا ہو گیا؟ تو رکھیں شادی، جب موقع ملے شادی کر لیں، چاند ڈوب رہا ہو یا چاند نکل رہا ہو یا چاند گرہن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔